ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بھی اس کو پکارا جائے یا اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے یا جمع کا صیغہ؟ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو ان میں بہتر کون سا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جائز دونوں ہی ہے۔ اگر کوئی واحد کا صیغہ استعمال کرے وہ بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے، اور اگر کوئی جمع کا صیغہ استعمال کرے تو جائز وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کو غیر مناسب کہا گیا ہے۔ ناجائز یا حرام نہیں کہا گیا، بس یہ کہا گیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو جہاں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے۔ جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو لے لیجیے۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اسی طرح صراط الذین انعمت، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی اللہ کے لیے واحد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے واحد کے صیغے استعمال ہوئے۔ البتہ خود اللہ رب العالمین نے جب اپنا بیان فرمایا تو وہاں کئی جگہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو خود اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جب اللہ کے بندوں نے کیا، جب اللہ کو یاد اس کے بندوں نے کیا ہے تو سب نے واحد کے صیغے کے ساتھ ہی یاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں، تمام دعاؤں میں واحد کا صیغہ ہے۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما، ورحمنا، اور تو ہم پر رحم فرما۔ یہ تمام واحد کے صیغے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر ہوئے قرآن مجید میں۔ انبیاء کرام کی دعائیں بھی ایسے ہی ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ میری نظر سے میں یہ تو دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ تمام احادیث میری نظر سے گزری ہیں، لیکن جتنی احادیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے کہیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اللہ کے لیے واحد ہی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے تاکہ اس کی وحدانیت کا ذکر ہو جائے، اور اگر کوئی شخص جمع کا بھی صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ غیر مناسب کہا جائے گا، ناجائز یا حرام اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی اپنے فتوے میں مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور اس کی عبارت بھی نقل کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ غیر مناسب تو ہو سکتا ہے، ناجائز یا حرام اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ تو خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا بہتر ہے، اور جمع کا صیغہ استعمال کرنا بھی جائز ہے اگرچہ غیر مناسب ہے۔